پیاز ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ پیاز کی کیا خصوصیات ہیں؟ پیاز کا آج کل ایک طریقہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بال اگانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن پیاز کی حقیقتاً اور کیا کیا فائدے ہیں، اسی کے اوپر آج کی بڑی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ ضرور دیکھیے، غور سے دیکھیے اور ان سب چیزوں کو استعمال بھی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید اور یقین ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور زندگی خوشگوار گزر رہی ہوگی انشاءاللہ اور آمین۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیاز کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ پیاز، انین ہمارے ہر گھر میں، ہر کچن میں ضرور ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ یہ ان چند سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ بہت زیادہ استعمال آج کل جو اس کا ہو رہا ہے کھانے پینے کے علاوہ، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا جوس سر پہ لگا لیں بال گرنا بند ہو جائیں گے، اس کا جوس سر پہ لگا لیں بال نئے اگائیں گے، اس کا جوس سر پہ لگا لیں خشکی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پیاز اب صرف بال اگانے کے کام آئے گا، باقی اس کے سارے طبی فوائد گئے ایک سائڈ پہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بال اگانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیچرل DHT بلاکر ہے۔ میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس میں نے DHT کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے، تو وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ہیئر گرو کے حوالے سے ہے وہ، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ DHT کیا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو پیاز کا پانی یا جوس آپ کہہ لیجئے، بالوں پہ لگانا، جلد پہ لگانا، بالوں کی جلد پہ لگانا اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ DHT بلاکر ہے، اور DHT وہ چیز ہے جو بالوں کو گرنے میں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پروسیس کو بڑھا دیتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے یقینی طور پہ یہ کام آتا ہے اور بے انتہا مفید ہے۔ جن لوگوں کو سوٹ کرتا ہے ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ کبھی کسی کو اس سے کچھ تھوڑی سی اگر بہت سینسٹیو اسکن ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ انفیکشن کی وجہ سے کوئی ریشز پڑے ہوئے ہیں، یا کھجانے کی وجہ سے اگر کوئی اس میں ہلکا پھلکا خراش آئی ہوئی ہے، تو اس میں لگانے سے شاید کچھ تھوڑا بہت ایچنگ زیادہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، ادروائز تقریباً سب کے لیے ہی سیف ہے۔ اچھا، اب اس میں بہت سارے فائٹو کیمیکلز موجود ہیں، بہت سارے وائٹامنز وغیرہ بھی موجود ہیں، منرلز بھی موجود ہیں، لیکن ہم اس میں اس وقت اس کی نیوٹریشنل ویلیو کی بات نہیں کر رہے، ہم سیدھے اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں۔ تو پیاز کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب سے میں خیال ہے کہ ہانڈیاں پکانی شروع ہوئی ہیں تب سے پیاز کا استعمال ہانڈی میں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پیاز کو جس طرح سے ہم بھونتے ہیں، پکاتے ہیں، اس سے اس کی غذائیت میں کمی ضرور آتی ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے کہ ہم پیاز کو استعمال کرنا اس طرح سے چھوڑ دیں۔ کیجئے، لیکن کچے پیاز کی بہت افادیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ناردرن ایریاز ہے، یا بلوچستان کی بیلٹ ہے، یا افغانستان کے جو لوگ ہیں، وہ کچے پیاز کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں کیونکہ خود بھی کوئٹہ سے بلونگ کرتا ہوں، کوئٹہ میں ہماری بہت ٹائم گزرا ہے کوئٹہ میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو پٹھان بچے سے لے کے بوڑھے تک وہ پیاز اٹھاتے ہیں، اس کو ہاتھ سے توڑتے ہیں۔ اچھا، ان کی ایک فلسفی ہے، وہ میں بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ وہ پیاز کو ہاتھ سے توڑتے ہیں، روٹی کے اوپر رکھتے ہیں، جو ان کی تندور کی بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور پیاز اور روٹی کھا کے اوپر سے وہ پانی اپنا پیا، یا وہ سلیمانی قہوہ یا گرین ٹی، جو بھی ہوتا ہے ان کا قہوہ کا انداز، وہ قہوہ پی لیتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ ماشاءاللہ کس قدر صحت مند، تندرست اور چمکدار جلد کے وہ لوگ مالک ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ریگولر ان کی ڈائٹ ہے، یہ نہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا کر لیتے ہیں، وہ یہ خوراک بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیاز کو لوہے کی چھری سے یا سلور کی چھری سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر جو فائٹو کیمیکلز ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ ٹریڈیشنلی پیاز کو ہاتھ سے توڑ کے کھاتے ہیں کہ اس پہ کسی میٹل کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن کیونکہ ہانڈی میں ڈلنا ہے، سلاد میں ڈلنا ہے، تو پھر کاٹنا ضروری ہے، تو وہاں پہ آپ نے صرف اور صرف اسٹین لیس اسٹیل کی ہی چھری کا استعمال کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ احتیاط ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ پیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ احادیث میں ہے کہ جب کسی نئے شہر میں جاؤ، نئے ملک میں جاؤ، نئی جگہ پہ جاؤ، تو سب سے پہلے وہاں کا پیاز کا پانی کا استعمال کر لیں، تو آپ کے بہت سارے جو پیٹ کے امراض ہو جاتے ہیں نئی جگہ جانے سے، پانی کی تبدیلی سے، کھانے کی تبدیلی سے، ان سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور بہت سارے وبائی بیماریاں بچ جاتے ہیں اس سے انسان۔ اس کے علاوہ پیاز آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، گٹ کے لیے، آپ کے ہاضمے کے لیے شاندار چیز ہے۔ اب اس کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو پیاز روزانہ کی بنیادوں پہ بھی کھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ پیاز کو ہر کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ احتیاط بتاتے ہیں کہ رات کو نہ کھایا جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے
کہ اگر جن کو سوٹ کرتا ہے رات کو بھی وہ کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیاز کو بہت لمبے عرصے کاٹ کے رکھنے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پیاز کو جس وقت کھانا لگ جائے تو آپ کاٹیے اور پیاز کا استعمال کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیاز کو اگر جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد بدہضمی سی رہتی ہے، متلی سی ہوتی ہے، یا ان کو ڈکاریں آتی ہیں، کھٹی ڈکاریں آئیں یا کھانا منہ کو آئے، تو کیا کریں کہ پیاز کے اوپر لیموں نچوڑ کے وہ استعمال کریں کھانے کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ لیموں اور پیاز کا کمبینیشن اتنا شاندار ہے کہ آپ کو ہر چیز بڑی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے گی، اور جو کھانا دیکھ کے کھانے کی خوشبو سے لوگوں کو متلی کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور کمبینیشن پیاز کا بہت زبردست ہے اور وہ ہے سرکے کے ساتھ۔ اگر آپ سرکہ والا پیاز کھاتے ہیں، ایک دن سرکے میں ڈال کے رکھ دیجئے، اگلے دن کھا لیجئے، یا ہم تو یہ کرتے ہیں کہ مطلب صبح ہم نے سرکے میں پیاز کاٹ کے ڈال دیے اور دوپہر کو کھانے کے ساتھ ہم کھا لیتے ہیں، تو یہ آپ کے ہاضمے کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اور آپ جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں، جو بھی سے مراد غلط غذا نہیں، جو اچھی غذا آپ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ یقینی طور پہ آپ کو ہضم ہوتی ہے اور آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کے بدن کا حصہ بنتی ہے۔ پیاز کی ایک خصوصیت یہ بہت بڑی ہے کہ یہ جو بھی خوراک آپ نے استعمال کی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ پیاز کا استعمال کرتے ہیں سرکے کے ساتھ یا لیموں کے ساتھ، تو یہ آپ کا بلڈ شوگر لیول بھی کنٹرول کرتا ہے، ایک دم اسپائک نہیں ہونے دیتا شوگر کی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسولین ریزسٹنس سے یہ بچاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ ہاضمے میں بہت زبردست مدد کرتا ہے، اور آپ کا جو معدہ ہے، جو ہاضمہ ہے، وہ بہت مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہو گیا پیاز کو استعمال کرنے کا۔ اچھا، کن بیماریوں میں استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ جن لوگوں کو نکسیر آتی ہے، کچھ لوگوں کو ویسی نکسیر کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو ذرا سا وہ گرمی سے آئے یا گرمی ہوئی، یا بیٹھے بٹھائے بھی کچھ لوگوں کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں نکسیر پھوٹ پڑنا۔ تو اس کے لیے پیاز کیا کام کرتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی دوائی نہیں ہے، یا آپ کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ پیاز کو کاٹیے اور بالکل نتنوں کے پاس لا کے اس کے گہرے گہرے سانس لیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوری طور پہ پیاز کا رس نکالیں اور کسی بھی ڈراپر سے دو دو ڈراپس آپ دونوں نوسٹرلز میں، یعنی کہ دونوں نتنوں میں آپ ڈال دیجئے، تو یقین مانیے کہ فوری طور پہ یہ فرسٹ ایڈ کی طرح کام کرے گا، اور آپ کا جو نکسیر پھوٹی ہوئی ہے وہ فوری طور پہ آپ کی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا اس کا نسخہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان خواتین کو جن کو حیض میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت ہیوی خون آتا ہے، وہ بھی اگر شہد کے ساتھ پیاز کا استعمال کریں تو ان کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور کرنا کیا ہے کہ ایک چمچی شہد لیجئے اور ایک چمچی ہی پیاز کا پانی نکالیے، اسی طرح کچلیے، اس کو نچوڑ لیجئے، آپ کا پیاز کا پانی نکل آئے گا۔ تو ایک چمچی پیاز کا پانی، ایک چمچی شہد، یہ ہر وہ خواتین پی سکتی ہیں جن کو حیض میں بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا جن کو کلوٹس تک آتے ہیں، ان سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ، 4 دفعہ تک بھی پیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی یہ چیز کنٹرول ہو جاتی ہے، اور آگے کے جو دن ہوتے ہیں وہ آپ کے بڑے نارمل گزرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس معاملے میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ پیاز بواسیر کے پیشنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، بواسیر اگر خونی ہے یا بادی ہے، جس طرح کی بھی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بواسیر ہم کہتے ہیں کہ بگڑ گئی ہے، جس کی احتیاط نہیں کی گئی ہو یا پرہیز نہ کیا جاتا ہو، تو بواسیر بگڑ جاتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پیاز کا پانی 1 چمچ، یہ ایک خوراک بتا رہا ہوں، کیا پیاز کا پانی 1 چمچ، 1 چمچ دیسی گھی، اور آدھی چمچی سے تھوڑا سا کم زیرہ پیس کے آپ نے مکس کر کے وہ پلا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، دن میں 2 دفعہ یہ استعمال کروائیے۔ صبح نہار منہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر 9-10 بجے کا ٹائم، یعنی ناشتہ کرنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد۔ تو آپ یقین مانیے کہ بواسیر اگر بگڑی سے بگڑی ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ 2-3 دن میں ہی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، درد میں بھی، اس میں اگر بلیڈنگ آ رہی ہے اس میں بھی، اور جو مسے بنے ہوئے ہیں اس میں بھی۔ تو یہ بواسیر کے پیشنٹ کے لیے بہت اکثیر ایک باقاعدہ پراپر نسخہ ہے جس کو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں،
اور کچھ دن استعمال کیجئے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اس کے علاوہ پیاز ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے جن کو قوت باء کی کمی ہوتی ہے، یعنی وہ مرد حضرات جن کی قوت باء میں کمی آ جاتی ہے، وہ بھی پیاز کا اگر استعمال کریں تو وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اس کے نسخے باقاعدہ بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ شہد اور پیاز کا عرق استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس معاملے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کن لوگوں کو کس وقت میں کروانا چاہیے، یہ اصل میں چیز ہوتی ہے، اور یہی حکمت ہے، یہی طب ہے کہ آپ کو کہاں کن چیزوں سے کتنے ملٹیپل فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیاز کے کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز کے اوپر بہت سارے اور نسخے آپ کو بتائے جا سکتے ہیں، جلدی امراض کے حوالے سے یا دانت خارش کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں پیاز کے اوپر، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے متعلق اور معلومات آپ کو دوں گا۔ تو یہ ٹپس اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کو ضرورت ہو آپ کے آس پاس، تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کیجیے، لائک کیا کیجیے، کامنٹ کیا کیجیے، اور ضرور غور سے دیکھ کے سمجھا کیجیے کہ یہ اوتھینٹک باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ کو نہیں تو کسی نہ کسی کو ان سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی فائدہ ہو تو دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔